جانور خریدنے کے بعد یا خریدنے کے وقت میں یہ شرط رکھے تھے کہ میں ایک صحت مند اور بے عیب جانور ہی ذبح کروں گا، تو اس صورت میں اگر جانور خرید کر لانے کے بعد عیب دار ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے شرط کیا رکھا تھا؟ آپ نے شرط رکھا تھا کہ میں صحت مند اور بے عیب جانور ہی ذبح کروں گا۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ کہتے ہیں خریدنے کے وقت چلو میں نے صحت مند اور بے عیب جانور خرید لیا، اب مجھے اس کی قربانی کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جانور میں نے خریدا، ایک بکرا میں نے خریدا، وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اوصاف کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہے، قربانی کے لائق ہے۔ اب میں نے یہ نیت کہ مجھے یہ بکرا ذبح کرنا ہے، یہ بکرا ذبح کرنا ہے۔ اب بکرا ذبح کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب آ گیا، میں اگر ذمہ دار نہیں ہوں تو ایسی صورت میں میں اسی بکرے کو ذبح کروں گا۔ لیکن اگر میں یہ شرط کرتا ہوں کہ یہ بکرا جب ذبح ہوگا تو صحت مند اور بے عیب ہوگا، لیکن اتفاق سے حادثاتی طور پر کچھ ہو گیا تو آپ کو بدلنا، کیونکہ آپ نے نیت کیا کیا ہے؟ ذبح کرنے کے وقت میں صحت مند اور بے عیب جانور ہی ذبح کریں گے تو یہ عیب دار ہو گیا، آپ کو بدلنا ہوگا۔ جانور کے حوالے سے جو جانور، جیسے کہ میں نے کہا، جانور قربانی سے پہلے ہو یا قربانی کے بعد، اس کی کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی۔ ابھی تو جو باتیں میں نے ذکر کیا وہ قربانی سے پہلے کی تھی، جیسے بال نکالنا، یا اس کو بچے ہو گئے تو وہ بچوں کو اپنے پاس رکھ لینا، یا اس کی کوئی اور چیز جیسے کھال وغیرہ کسی کو بیچنے کی بات کرنا، چاہے جانور تو ذبح ہونے سے پہلے ہو ذبح ہونے کے بعد، آپ اس کی کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کی کوئی چیز آپ اجرت پر دے سکتے۔ مثال کے طور پر قصائی کہتا ہے کہ میں آپ کے بکرے کو ذبح کر کر دے دیتا ہوں اور بدلے میں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بکرے کی کھال چاہیے، آپ نہیں بیچ سکتے۔ وہ کھال چاہیں تو آپ خود اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، یا کہیں کوئی ادارے ہیں، مسجد ہے، مدرسے ہیں، یتیم خانے ہیں، یا غریبوں اور مسکینوں میں آپ اس کو صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جانور کی کوئی بھی چیز آپ بیچ نہیں سکتے، چاہے وہ قربانی سے پہلے ہو قربانی کے بعد ہو۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کو کون ذبح کرے؟ بہتر تو یہی ہے کہ جو انسان جس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے وہی ذبح کرے۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتا کسی صورت سے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو خون نہیں دیکھا جاتا، خون دیکھ کر بی پی لو ہو جاتا ہے، بی پی بڑھ جاتا ہے، یا کوئی عورت ہے نہیں کرنا چاہتی، ڈر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کوئی دوسرا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا اس لیے چلو کسی بھی کافر کے ہاتھ سے میں جانور ذبح نہیں کر سکتا، ایک مسلمان سے کرنا ہے، اور اس میں بھی مجھے اپنی قربانی خود کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو۔ ایک عورت بھی اگر قربانی کرنا چاہے، نو ڈاؤٹ اسلام نے کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک عورت اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے قربانی کے اس جانور کو ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کا جب جانور ذبح کر رہے ہوں تو اسلام نے ہمیں ہدایت دیا کہ اس وقت میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو ذبح کرو تب بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھے سے ذبح کرو، ایسا نہیں ہو کہ ایک کند چھری لے کر بیٹھے ہیں، اس پر رگڑ رہے ہیں اور وہ کٹ نہیں رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟
وہ بیچارہ تڑپے گا، کہا ایسا نہیں۔ اور فرمایا کہ چاقو کو اگر تیز بھی کرتے ہو تو جانور کے سامنے مت کرو، پہلے سے چاقو چھری جو بھی ہے آپ اچھی طرح سے تیز کرو، پھر آ کر جانور کو ذبح کرو۔ اگر اس کو ہم اس کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں تو فرمایا تم اس کو ایک بار نہیں 2 بار مار رہے ہیں، اس کو 2 موت تم دے رہے ہیں، کیونکہ چاقو کا اس کے سامنے تیز کرنا یہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ بلکہ بعض جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ ایک جانور، اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ جانور ذبح ہو رہے ہیں تو ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے کو کسی دوسری جگہ لے کر جاؤ، باہر لے کر جاؤ، دوسرے کمرے میں لے جاؤ، کسی اور جگہ کھڑا کرو تاکہ اس کا یہ منظر دیکھ کر اس کی حالت غیر نہ ہو۔ اور چھری یا چاقو کو اتنا تیز کر لو کہ جب کاٹنے کے لیے بیٹھے تو فوراً اس کی گردن کٹ جائے اور اس کو سیکنڈوں میں راحت مل جائے۔ جانور اگر اونٹ ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے گا۔ آپ کہیں گے اونٹ کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اونٹ کے پیر ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جانور کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں، جانور کے اگلے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہیں جی؟ آگے کے جو ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں، پیچھے کے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ پھر سے دیکھ لو آپ، میں آپ کو 2 نشانیاں بتاتا ہوں، نشانی کے حساب سے آپ دیکھ لو۔ جو چیز سامنے کی جانب مڑتی ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اور جو چیز پیچھے کی جانب مڑتی ہے وہ کیا ہے؟ پیر ہے۔ اب دیکھنا اونٹ کا اگلا حصہ کہاں مڑتا ہے، آگے مڑتا ہے کہ پیچھے مڑتا ہے جی؟ آگے والا کہاں مڑتا ہے؟ پیچھے مڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آگے کا پیر ہے اور پیچھے کا ہاتھ ہے۔ اس کی دوسری پہچان یہ کہ جو پیر ہوتا ہے اس میں یہ گھٹنا ہوتا ہے ڈھکن کی طرح، اور آگے جو ہوتا ہے یہ کونی ہوتی ہے ایلبو کی طرح۔ تو آپ پھر سے دیکھیں کہ اگلا کیا ہے اور پچھلا کیا ہے۔ تو اونٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بائیں ہاتھ کو باندھ کر، بائیں ہاتھ کو باندھیں گے اوپر کی طرف تو وہ 3 پیروں پر کھڑا ہوگا، یا 2 پیر اور 1 ہاتھ پر کھڑا ہوگا، اور اس کی گردن سے، عربی میں اونٹ کے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں، فصل لربک وانحر۔ نحر کہتے ہیں جو چیز سینے سے پین کے جیسی ایک چاقو ہوتی ہے وہ آپ کھینچ لیں گے تو اس کا خون بہنے لگ جائے گا، اور خون جب بہے گا تو وہ چکرا کر گر جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو جو سینے سے قریب کیا جاتا ہے اس کو نحر کہتے ہیں، اور جو گردن سے قریب کیا جاتا ہے، اب گائے اور بکرے کو ہم لٹا کر ذبح کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ذبح کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک سینے سے ہے اور ایک گردن سے ہے، تو گردن کے قریب کو ذبح کہتے ہیں اور سینے سے اوپر جو کرتے ہیں اس کو نحر کہتے ہیں۔ جو نحر کیا جاتا ہے وہ جانور کو کھڑا رکھ کر کیا جانا چاہیے، اور جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو لٹا کر کیا جانا چاہیے۔ اب جس جانور کو ہم لٹا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لیفٹ سائڈ میں لٹا کر کریں۔ لیفٹ سائڈ میں یعنی کس کا لیفٹ؟ آپ کا لیفٹ یا جانور کا لیفٹ؟ جی جانور کا لیفٹ، اس کا لیفٹ نا۔ آپ کے لیفٹ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لٹا رہے ہیں آپ کس کو؟ جانور کو، تو اس کے لیفٹ سائڈ کو نیچے لٹا کر آپ جو ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں گے، آپ قبلہ رخ ہوں گے اور جانور کو لیفٹ سائڈ میں لٹھائیں گے اور دعا پڑھ کر آپ قربانی کریں گے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر رائٹ اور لیفٹ کا مسئلہ بن رہا ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، دیوار چھوٹی ہے یا جگہ صحیح نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ رائٹ سائڈ میں بھی لٹا سکتے ہیں۔
اس طرح سے کوئی اہم نہیں ہے کہ لیفٹ، لیکن سنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو بات ثابت ہے وہ کہ آپ نے کہا کہ لیفٹ سائڈ میں لٹا کر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کے پاس اپنا پیر رکھا تاکہ وہ سکون سے لیٹا رہے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھار کیا ہوتے ہیں ایسا دور دور سے کھڑے رہتے، کہاں خون اچھلے گا، کہاں بکرا بھاگے گا، کہاں کچھ ہوگا. نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے پیر کو اس کے گردن کے پاس سینے والے حصے پر آپ اچھے سے رکھیں، اس کو لٹا کر پھر آپ دعا جو ہے وہ دعا پڑھ کر اس کو ذبح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ربنا تقبلہ منی. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اے اللہ یہ جانور تیرا ہی دیا ہوا ہے اور تیرے ہی لیے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ تو اس کو مجھ سے قبول فرما. اگر ذبح کرنے والا وہ جانور کا اسی کے نام کی قربانی نہیں ہے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم تقبلہ من فلان، اے اللہ یہ فلاں انسان کی طرف سے تو اس کو قبول فرما. جب جانور کو ذبح کرے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا بعض لوگ بڑے گھبراہٹ ہلکا سا مار کر ہٹ جاتے، وہ بکرا اٹھ کر بھاگنے لگ جاتے. نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اس کی یہ جو 2 رگیں ہوتی ہیں اس 2 رگوں کو کٹنے تک، پورا گردن الگ نہیں کرنا ہے، 2 رگیں اور یہ گردن کا حصہ جہاں سے وہ سانس لیتا ہے، جی جہاں سے یہ سانس لیتا ہے، اور یہ جو 2 اہم رگیں ہوتی ہیں اس کو عربی میں وجدین کہتے ہیں، یہ 2 رگیں اور یہ سانس لینے والی نالی، یہ دونوں جب اچھی طرح سے کٹ جائیں تو پھر آپ وہاں سے اطمینان کے ساتھ ہٹ جائیں تاکہ وہ جانور کی روح اور اس کی جان آسانی کے ساتھ نکلے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو یا وہ اٹھ کر بھاگنے نہ لگ جائے. یہ جانور آپ کا ذبح ہو گیا، قربانی آپ کی ہو گئی. اس قربانی ہونے کے بعد آپ جو ہے جلدی میں کوئی چیز پکائی جا سکتی ہے تو آپ جلدی سے پکا کر کھا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ جو ہے عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھائے پیے بغیر جاتے تھے. جیسے ہی واپس آتے نماز سے سب سے پہلے آپ قربانی کرتے، اور قربانی کرنے کے بعد اس کی وہ چیزیں جیسے کلیجی ہے، گردہ ہے، تلی ہے، یہ وہ چیزیں جو بالکل منٹوں میں آپ اس کو آگ پر ہلکا سا بھی دے کر کھا سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے آپ جو جلدی میں بن سکتی ہیں جلدی سے آپ ذبح کر کر اتنا حصہ نکال کر آپ کھا لیں تاکہ جو ابھی تک آپ بھوکے ہیں وہ آپ کا ایک طرح سے نیم روزہ جو ہے، آدھا روزہ وہ آپ کا پورا ہو جائے اور سنت سے آپ قریب ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے ادا کیا. اچھا، ابھی ایک چیز کہ قربانی کرنے کا وقت کب سے کب تک؟ قربانی کرنے کا وقت نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک آدمی کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، وہ 7:30 8 بجے قربانی کر سکتا ہے. ایک آدمی 10 بجے نماز پڑھ رہا ہے، اس کا 10:30 11 بجے کے بعد یہ قربانی ہوگی. تو آپ کے نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، نماز پڑھنے سے پہلے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرے گا تو یہ اس کا ایک گوشت ہے، وہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو دوسری قربانی کرنی ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، جو انسان عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کرے گا تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا جو وقت ہے 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور عید کے علاوہ 3 دن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید کے دن کو یوم النحر کہتے ہیں. 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر. اور اس کے بعد ایام التشریق، ایام کہتے ہیں 3 دن کو. عربی میں ایک کو یوم کہتے ہیں، 2 کو یومان کہتے ہیں، 2 سے زیادہ کو ایام کہتے ہیں. یوم النحر 10 ذو الحجہ، اس کے بعد ایام التشریق یعنی 3 دن. مطلب کیا ہوا؟ 11 تاریخ،
12 तारीख और 13 तारीख के सूरज गुरूब होने तक अगर आपने कुर्बानी किया तो आपकी ये कुर्बानी शुमार होगी। तो इस तरह से कुर्बानी के दिन कितने हुए जी? 4 दिन कुर्बानी के हुए, एक 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख की असर तक। और इसमें एक बात ये भी आप शुमार कर लें, आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कुर्बानी दिन में होनी चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, आप फजर में भी कुर्बानी कर सकते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर 13 तारीख के सूरज डूबने तक आप कभी भी कर सकते हैं। वक्त की आप पर कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें कुर्बानी कर सकते हैं, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे रात का वक्त हो। अब इस कुर्बानी किए हुए जानवर के गोश्त को क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 2 आयतें इस हवाले से पेश की। फरमाया फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, इसको तुम खुद खाओ और भूखे फकीरों को खिलाओ। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में फरमाया, इसका मतलब ये हुआ कि इस कुर्बानी से आप, इसके 2 हिस्से होंगे, एक आप खुद खाओ, दूसरा भूखे फकीरों को खिलाओ। आधा खाओ आधा खिलाओ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 दिनों के बारे में फरमाया। कौन से 4 दिन जिसमें कुर्बानी होती है? यौमुन नहर और अय्याम तशरीक के बारे में फरमाया अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाह, ये दिन खाने पीने और अल्लाह को याद करने के हैं, लिहाजा आप खा पीकर अल्लाह को याद करते रहें इन दिनों में। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फकुलू मिन्हा व अतइमुल कानिअ वल मुअतर, कि तुम खाओ पियो। और यहां पर 2 किस्म के लोगों का जिक्र फरमाया। ऐसे क़िनाअत पसंद लोग जो दिखने में तो अच्छे नजर आते हैं, ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन उनकी माली हालत सही नहीं है, अपनी गुर्बत और अपने घर के मसाइल को लोगों के सामने पेश नहीं करते। हम समझते हैं कि आदमी ठीक ठाक है, लेकिन हकीकत में घर में खाने पीने के मसाइल चल रहे हैं। ऐसे इंसान भी नहीं मांगते, जाहिर नहीं करते, अपने रोने नहीं रोते, ऐसे लोगों को ढूंढ कर तुम ये कुर्बानी का गोश्त उन्हें दो। और फरमाया वल मुअतर, वो इंसान जो आपके सामने सवाल करता है, भीख मांगता है, कहता है कि यार मैं भूखा हूं, मेरे घर वाले भूखे हैं, मेरे बच्चे कुछ खाए नहीं, तो ऐसे लोग जिसको आप जानते हैं उन्हें भी खिलाओ। तो पहली आयत से उलमा ने क्या कहा? आधा आप खुद खाते पीते रहें और आधा फकीरों में बांटें। दूसरी आयत में फरमाया कि नहीं, इसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए। एक हिस्सा 1/3 आप अपने लिए रखें, खाएं पिए। दूसरा 1/3 आप फकीरों के लिए सदका और खैरात करें। तीसरा 1/3 ये जो लोग हैं जो कुर्बानी नहीं करते हैं या जिनकी हालत सही नहीं है, इन्हें 1/3 उन्हें दे दें। लेकिन बदकिस्मती ये है, हमारी बीमार ज़हनियत ये है कि हम कुर्बानी का जानवर कटने के बाद अपना हिस्सा सबसे पहले फ्रिज में हटा देते, अब बाकी का हिस्सा हम उसको देते हैं जो मुझे दे रहा है। तो जितना गया उतना वापस आया। फिर उसमें जिसने हमको अच्छा दिया हम उसी को अच्छा देते हैं, वरना छींतड़े और हड्डियां दे रहे हैं। अब तीसरा हिस्सा फकीर के लिए निकलता ही नहीं। फकीर के लिए वो हिस्सा निकलता है जो हम खुद न अपने लिए रखना चाहते हैं और न अपने किसी रिश्तेदार को देना चाहते। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर बहुत बड़ी चीटिंग हो रही। ये बात अल्लाह ने कही कि फकीर को, भूखे फकीर को दो। भूखे फकीर को तो पहुंचता ही नहीं मेरे भाई।
آج حال یہ ہے فقیروں کو حکومتیں بھی ان کا خون چوستی ہیں، سرمایہ دار بھی ان کا پسینہ نچوڑتے ہیں، تاجر بھی ان کو لوٹتے ہیں، اور مجھ جیسے مسلمان جن کو اللہ نے کہا کہ تم قربانی کر رہے ہو، 2 بوٹی ان فقیروں کو بھی دو، تو اس کو میں ہی بیٹھ کر یا تو نوچ نوچ کر کھاتا ہوں، یا تو پھر اس سے اپنی دوستی نبھا رہا ہوں دوستوں کو دے کر، یا رشتہ داری نبھا رہا ہوں فقیر کا حصہ اس کو دے کر، کیونکہ اپنا حصہ تو میں نے نکال دیا، اب جو بانٹ رہا ہوں میں کس کا حصہ بانٹ رہا ہوں؟ فقیروں کا، مسکینوں کا۔ لہذا یہاں پر جو حصہ میرا حق نہیں تھا کہ میں جس کا حصہ بن رہا ہے اس کو دیے بغیر کسی اور کو دوں، تو یہاں پر بہت بڑی غلطی ہم سے ہوتی ہے اور ایک عام مزاج بنا، بلکہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں یار پچھلے بار اس کا حصہ نہیں آیا، اس بار ہم بھی اس کی چھٹی کریں، گنا جاتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ سیانے لوگ لکھ کر بھی لیتے ہوں گے یار پچھلے بار فلاں کا نہیں آیا، فلاں کا نہیں آیا، نہیں اگر معلوم ہو گیا نہیں یار اس سال انہوں نے نہیں دیا، اچھا نہیں دیا ٹھیک ہے، یا ان کے گھر میں کوئی پرابلم، اچھا ایسا تھا کہ بیمار تھا کوئی آدمی نہیں ہے، یا آج کل کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں بارش بھی اس لیے نہیں آیا، تو پھر اس کا ایکسکیوز قبول کرتے ہیں، نہیں تو 1 سال نہیں آیا، 2 سال، تیسرے سال ہماری لسٹ سے اس کا نام چھٹا۔ یہ بہت بڑی گندی ذہنیت ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو انسان قربانی کر رہا ہے اس نے اپنا 1/3 رکھ لیا، بھائی اتنا ہی کھانے دو اس کو، میں اس کو کیوں دوں؟ میں کس کو دوں؟ جو قربانی نہیں کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرا دوست، مالی حالت گھر میں کھاتے پیتے ہیں، بھوکے نہیں ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن قربانی نہیں کیے ہیں، تو یہ القانع جو کہا قرآن نے، اس کے زمرے میں ہم لوگ 1/3 ایسے لوگوں کو، اور 1/3 فقیروں کو دیں جو بیچارے جن کے پاس کھانے پینے کے مسائل ہیں، کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، چن چن کر ہمیں ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے۔ یہاں پر میں اور آپ جو کام کرتے ہیں یہ بہت ہی غلط کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی بھی انسان 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے گھر میں نہیں رکھنا، 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس نہیں رکھنا۔ اب 3 دن میں کیا کیا کریں گے؟ وہ لوگ اونٹ دیتے تھے، گائے دیتے تھے، بیل دیتے تھے، بکرے دیتے تھے، تو کیا کرتے تھے پھر؟ جتنا کھا سکتے اتنا رکھے، باقی کا سب بانٹ دو۔ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، صحابہ نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال تو آپ بولے کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کھانا، اس سال بھی ایسے ہی ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پچھلے سال چونکہ قحط تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے مسائل تھے، اس لیے پچھلے سال یہ حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، لیکن اب اس مرتبہ تم رکھنا چاہو رکھ لو۔ تو اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جملے استعمال کیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک فرمایا فَكُلُوا، کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہیں کھاؤ، لیکن اللہ کو یاد کرتے ہوئے کھاؤ، صرف کھاتے ہوئے مت۔ دوسری چیز فرمایا وَادَّخِرُوا، ذخیرہ بھی کر لو، فریج میں رکھنا ہے رکھ لو، کباب بنانا ہے بنا لو، اچار ڈالنا ہے ڈال لو۔ وَادَّخِرُوا، یہ اجازت ہے، 1/3 میں جو کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ وَتَصَدَّقُوا، صدقہ و خیرات کرو، پہلے یہ کر دو، پہلے ان کا حصہ نکال دو۔ فرمایا تَزَوَّدُوا، یعنی آخرت کا توشہ تیار کرو، یہ تمہارے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَجِرُوا، اس سے اجر کماؤ۔ یہ گوشت کو فقیروں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، دوست و احباب میں جو ضرورت مند ہیں، جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہو رہی، ایسے لوگوں کو دے کر اجر کماؤ۔ تو یہ سب کلمات ہیں وَأَحْسِنُوا، اور اس کے ذریعے سے تم لوگوں پر احسان کرو۔ تو لہٰذا اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں گے، 1/3 سائڈ میں اپنے گھر کا، دوسرا 1/3
فقیروں کا، بھوکے فقیروں کا آپ گھروں میں جا کر دیں، مسکینوں کو دیں۔ تیسرا، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کوشش کریں ان لوگوں کو دیں جن کی یہاں قربانی نہیں ہو۔ اگر ایسے بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت جو درمیانی قسم کے ہیں ان کو آپ دے دیتے ہیں، لیکن یہ 2/3 میں تو آپ کوئی سمجھوتا نہیں کریں۔ فقیروں کا تو بالکل آپ ہٹا دیں، اور اپنا بھی بہرحال ہٹا دیں تاکہ آپ بھی کھائیں اپنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دیا ہے اور اس پر ابھارا بھی ہے، بار بار یہ بات کہی۔ قرآن نے بھی کہا کلو، تو اس کا مطلب یہ حکم ہے مجھے اور آپ کو کھانا چاہیے۔ کون سا جانور کتنے انسانوں کے لیے کافی ہوگا؟ اگر ایک بکرا ہے جس کی ہم نے حد بندی بتا دی کس طرح کا بکرا ہے، تو ایک صاحب خانہ کی طرف سے، گھر والا، میں گھر کا ایک ذمہ دار ہوں، میں کمانے والا ہوں، میرے تحت بیوی ہے، بچے ہیں، ہم سب کی طرف سے ایک جانور یعنی بکرا، مینڈا، مینڈی، بکری، یہ سب میرے ایک طرف سے میں کر دوں تو یہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ ایک گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں 7 لوگ یا 7 گھر والے، جیسے میں خود ہوں، اگر میں ان میں سے ایک حصہ لے لوں 7 لوگ مل کر، تو وہ ایک حصہ میرے گھر والوں کی طرف سے پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اونٹ میں بھی، اونٹ ہو یا اونٹنی، اس میں بھی 7 حصے کیے جائیں گے اور وہ 7 حصے 7 گھر والوں کی طرف سے کافی ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر اب اہم چیزیں تو ہو گئی، ساری چیزیں آ گئی، قربانی کے جانور کے صفات آ گئے، وقت آ گیا، کب کرنا ہے، کب تک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب ساری چیزیں آ گئی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں جو ضمناً ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بتاؤں۔ کیا کسی اور کے نام کی زندہ ہو یا مردہ آپ قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ جی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے، میں اپنے کسی خاص رشتہ دار کا جس کا مجھ پر کوئی احسان ہے، تو اگر میں ان کے نام کی قربانی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کی اور اپنے امت کے ان لوگوں کے نام کی جو قربانی نہیں کر رہے ہیں اپنی جانور میں، اس کا بھی نام کہا، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میری امت میں سے جو انسان قربانی نہیں کر رہا ہے اس کی طرف سے قربانی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری جگہ پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ یہ قربانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو موحد ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، اور جنہوں نے میرے بارے میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنی رسالت اور نبوت کی ذمہ داری نبھائی ہے، جنہوں نے بھی گواہی دی ہے ان کی طرف سے یہ قربانی۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے، یمن سے کتنے اونٹ منگوائے؟ 100 اونٹ منگوائے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ کتنے اونٹ؟ 63۔ کچھ سمجھ میں آیا 63 کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، 63 کا مطلب نہیں پوچھ رہا ہوں میں، 63 کیوں ذبح کیا، کچھ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال کی تھی، تو آپ نے اپنی عمر کے ہر سال کا ایک اونٹ حجۃ الوداع میں ذبح کیا۔ اب باقی کتنے تھے 100 میں سے؟ 100 میں سے 63 نکالیں، کتنے باقی ہے؟ 37۔ اس وقت میں حضرت علی کی عمر 37 سال کی تھی، باقی کے اونٹ حضرت علی کو دے کر کہا کہ باقی کے تم ذبح کرو، تو حضرت علی نے اپنی عمر کے 37 اونٹ ذبح کیے، تو یہ ایک طرح کا کیا تھا؟ احسان تھا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے سال انتقال ہو گیا، تو حضرت علی جب کبھی اپنا ذبح کرتے تھے ہر سال، تو ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک جانور ذبح کرتے رہے جب تک حضرت علی زندہ رہے۔ اور فرمایا کہ اگرچہ کہ اس روایت میں بعض لوگوں نے کلام کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ اچھا، ایک سوال اور بھی آتا ہے، کیا قربانی کا جانور ادھاری میں خرید سکتے ہیں؟ آپ کا دوست ہے، اے چل بھائی دے دے مجھے، میں بعد میں پیسہ دیتا ہوں، وہ کہتا ٹھیک ہے لے کر جاؤ، کوئی بات یار لے جاؤ بعد میں دے دینا، تو آپ لے کر آ سکتے ہیں۔
لے کر آ کر اب اگلے سال تک نہیں تنانا اس کو، جتنے جلدی ہو سکے آپ دیں، نیت میں خرابی نہ رکھتے ہوئے آپ اس کو لے کر آئیں، اس کو تنائیں نہیں۔ ایسا نہیں کہ چلو بکرا تو آ گیا ذبح بھی کر دے، اب اس کو یہ کہہ رہے ہوں آپ وصول کر لے پیسہ، ہمت ہے تو پیسہ وصول کر لے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، حقیقت میں کچھ مسئلے کی وجہ سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ آگے پیچھے ہو رہے تھے، وہ کہتا کہ نہیں یار لے جاؤ قربانی کرو، پیسہ کوئی بات نہیں آپ مجھے دے دینا، آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کسی سے قرض لے کر، بکرا والا نہیں، کوئی اور بھی آدمی کہتے ہیں یار مجھے قربانی کرنا ہے، پیسہ اس وقت میں نہیں، آپ مجھے قرض دیں اور میں آپ کو لوٹا دوں گا، اور کوئی آپ کو اس کا قرض دیتا ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کچھ مسائل سیدھے نہیں ہوئے اور آگے پیچھے ہوئے، آپ پہلے سے جا کر اس کو معذرت کرتے رہیں، اس کو بتائیں بھائی ایسے ایسے حالات میں دوں گا، ابھی مسئلہ ہے، تو اس طرح سے جتنا جلد ہو سکے اس کو آپ دیں گے۔ تو یہ کچھ خاص مسائل تھے جو قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، اگر آپ سوال کریں، اگر اس سوال کا جواب میرے پاس ہوگا تو میں ضرور دوں گا، اور اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔